TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم 2023 میں تمام کینیڈینز کے لیے ایک بہتر مستقبل اور ایک مضبوط معیشت بنانے کے لیے انتھک محنت کرتے رہیں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی لبرل کابینہ کے وزراء اگلے ہفتے 23 سے 25 جنوری تک 3 روز کے لیے ہیملٹن میں جمع ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کابینہ اچھی درمیانی طبقے کی ملازمتیں پیدا کرنے، مہارتوں اور تربیت میں سرمایہ کاری اور کینیڈینز کے لیے بہتر صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے میں مدد کے ذریعے لوگوں کی مدد جاری رکھنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کابینہ کی یہ بیٹھک متوسط طبقے اور اس میں شامل ہونے کے لیے سخت محنت کرنے والے لوگوں کے لیے زندگی کو مزید سستی بنانے کے لیے ہماری مسلسل کوششوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ کینیڈین کارکنوں اور کاروباری اداروں کے لیے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا ایک اہم موقع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 2023 میں تمام کینیڈینز کے لیے ایک بہتر مستقبل اور ایک مضبوط معیشت بنانے کے لیے انتھک محنت کرتے رہیں گے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کے ارکان موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے اور ماحول دوست معیشت کی تعمیر کے لیے حکومت کے کام کو بھی آگے بڑھائیں گے، جس میں جدت کو جاری رکھنا، سپلائی چین کو مضبوط کرنا اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کی تعمیر شامل ہے۔ شام میں قید 19 کینیڈین خواتین اور بچوں کی رہائی اور واپسی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ کینیڈا حکومت نے شام میں قید 19 خواتین اور بچوں کو وطن واپس لانے پر اتفاق کیا ہے۔ 6 خواتین اور 13 بچوں کے اہل خانہ نے عدالتوں سے حکومت سے ان کی رہائی کو یقینی بنانے کا حکم دینے کی درخواست کی تھی۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت شمال مشرقی شام میں قید 19 کینیڈینز خواتین اور بچوں کو وطن واپس لانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ زیر حراست 23 کینیڈینوں کے اہل خانہ، 6 خواتین، 4 مرد اور 13 بچوں نے وفاقی عدالت سے کہا ہے کہ وہ حکومت کو ان کی واپسی کا انتظام کرنے کا حکم دے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ایسا کرنے سے انکار ان کے چارٹر کے حقوق کی خلاف ورزی کرے گا۔ کینیڈین بہت سے غیر ملکی شہریوں میں شامل ہیں جو شامی حراستی کیمپوں میں داعش کے مشتبہ ارکان اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہیں۔ یہ کیمپ کرد فورسز چلا رہے ہیں جنہوں نے جنگ زدہ علاقے کو شدت پسند گروپ سے چھڑا لیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل لارنس گرینسپان کے مطابق خواتین اور بچوں کی رہائی اور واپسی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاروں افراد کا مقدمہ ابھی بھی عدالت کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ کینیڈین حکومت ہمارے کینیڈین شہریوں کو گھر لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جہاں اس بات پر یقین کرنے کے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، ان پر فرد جرم عائد کریں اور ان پر مقدمہ چلائیں۔ ٹورنٹو شہر میں برف باری کا سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا، جبکہ شہر میں بادل بھی چھائے رہیں گے۔ ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -3 اور زیادہ سے زیادہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا توقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو شہر میں برف باری کا سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا، جبکہ شہر میں بادل بھی چھائے رہیں گے۔ ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -3 اور زیادہ سے زیادہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس ویکینڈ پر شہر میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ اتوار کے روز برف باری کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب سائبیریا پر منڈلاتے ہوئے پولر ورٹیکس نے اس سال زمین پر اب تک کا سب سے سرد درجہ حرارت پیدا کیا ہے، اور ماہرین موسمیات کے مطابق فروری کے اوائل میں اسے کینیڈا کا رخ کیا جا سکتا ہے۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کے سینئر ماہر موسمیات ڈیوڈ فلپس کا کہنا ہے کہ وہ فروری کے مہینے میں برٹش کولمبیا، تمام پریریز، شمال مغربی علاقوں، یوکون اور اونٹاریو کے چھوٹے حصوں میں معمول سے زیادہ سرد درجہ حرارت کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی اونٹاریو اور اٹلانٹک کینیڈا میں موسم معمول سے زیادہ گرم رہے گا، کیونکہ پولر ورٹیکس مشرق تک پہنچنے تک ختم ہو جائے گا۔ ٹونگ لاک سائبیریا کے ایک موسمی مرکز نے 14 جنوری کو 62.4 منفی سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا، کیونکہ ٹھنڈی آرکٹک ہوا شمالی روس پر منڈلا رہی تھی۔ وہ درجہ حرارت مریخ پر اوسط درجہ حرارت سے صرف 0.3 سینٹی گریڈ ہے۔ اتنی ٹھنڈ کے بے نقاب جلد سیکنڈوں میں جم جائے۔ یہ روس میں 2 دہائیوں میں ریکارڈ کیا گیا سب سے سرد درجہ حرارت ہے۔ روسی حکام نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں ناکامی ہوئی تو جوہری جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں ناکامی ہوئی تو جوہری جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے ایئر ڈیفنس اور آرمڈ وہیکلز کی صورت میں مزید $2.5 ارب کی فوجی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین اور سابق روسی صدر دمیتری میدوف نے
سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یوکرین میں جاری روایتی جنگ میں جوہری طاقت روس کو شکست ہوئی تو جوہری جنگ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوہری ممالک ایسے بڑے تنازعات میں شکست کے متحمل نہیں ہوتے جس پر ان کی قسمت کا دار و مدار ہو۔ جوہری جنگ سے متعلق بیان روس کی پالیسی کے مطابق ہے۔ روس کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے یوکرین کے لیے نیا فوجی سامان بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے مغربی پارٹنرز پر زور دیا ہے کہ وہ بھی جدید ٹینک اور بھاری ہتھیار یوکرین کو فراہم کریں۔ روس اس سے قبل بھی متعدد مواقع پر جوہری جنگ کی دھمکی دے چکا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ نئی امداد یوکرین کے لیے $2.5 ارب فوجی امدادی پیکج کا حصہ ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق بارودی سرنگوں سے محفوظ بنانے والی 53 گاڑیاں شامل ہیں۔ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے اضافی گولہ بارود دفاعی سسٹم آرٹلری راؤنڈز بھی امریکی امداد کا حصہ ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو اب تک $27.4 ارب سے زائد سیکیورٹی امداد فراہم کی ہے۔ واضح رہے کچھ روز قبل روس نے جنگ کے دوران کئی ماہ کی ناکامیوں کے بعد مشرقی یوکرین میں نمک کی کان کنی والے شہر سولیدار پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کے بعد یوکرین نے اپنے اتحادیوں سے مزید ہتھیاروں کا مطالبہ کیا تھا۔ افغانستان میں درجہ حرارت -34 تک گر گیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں شدید ترین سردی سے 78 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ ملک میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان میں 15 سالوں میں پڑنے والی شدید ترین سردی کی لہر جاری ہے۔ درجہ حرارت -34 تک گر گیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں شدید ترین سردی سے 78 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ ملک میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت -34 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے، جبکہ آئندہ ہفتوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات ہیں۔ افغان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سربراہ عبداللہ احمدی نے امدادی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ ان ہنگامی حالات میں سردی کی شدت میں ریکارڈ اضافے سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے آگے آئیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ خواتین ورکرز پر پابندی امدادی کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ 2 کروڑ سے زائد افغانوں کو فوری خوراک اور انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ افغان حکام کے مطابق سردی سے اموات افغانستان کے 8 صوبوں میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ شدید سردی سے اب تک 70,000 مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگلے چند روز میں موسم مزید سرد ہوگا۔ متاثرہ افراد کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق رابطہ دفتر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ افغان خواتین ورکرز پر پابندیاں امداد کی فراہمی کو روک رہی ہیں۔ افغانستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد کو فوری طور پر خوراک اور زرعی امداد کی ضرورت ہے۔ طالبان حکومت نے گزشتہ ماہ خواتین کے فلاحی تنظیموں میں کام کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلٹن کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔